بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں بیٹا آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج اسلامیات کا لیکچر 9th کلاس کا جو لیکچر ہے بیٹا وہ 4 لیکچر ہے، اور آج جو موضوعاتی مطالعہ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا اس کے حوالے سے اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج بات ہوگی۔ جو گزشتہ لیکچر ہوا تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج اسی کا تسلسل جاری کرتے ہوئے آگے جو پیراگراف آ رہا ہے وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آ رہا ہے، تو آج اس پہ گفتگو ہوگی۔ آپ کا جو بیٹا پیج نمبر ہے پنجاب ٹیکسٹ بورڈ بک کا جو اسلامیات کا پیج نمبر ہے وہ 60 ہے، 60 پیج نمبر ہے آپ کا۔ تو اس میں سب سے لاسٹ میں جو پیراگراف ہے وہاں پہ اطاعت لکھا ہوا ہے۔ یہ اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اسی کے حوالے سے پیراگراف ہے بیٹا۔ اب دیکھیں پہلی لائن پہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے مگر اس کا ثبوت کیسے دیا جائے؟ اب دیکھیں سوال یہاں سے آپ کا بن رہا ہے۔ پہلا سوال نمبر 1 دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے مگر اس کا ثبوت کیسے دیا جائے؟ یہ کوشچن آپ کا پہلے لائن پہ بیٹا بن رہا ہے۔ یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے خود اس کا راستہ بتا دیا ہے۔ یعنی اب دیکھیں، اب یہ جو ترجمہ ہے بیٹا یہ آپ نے لکھنا ہے۔ یہ جو سوال کے جواب میں بیٹا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے۔ یہ جو نیچے آیت پہلے میں پڑھوں گا پھر اس کا ترجمہ بھی لکھوں گا بیٹا۔ دیکھیں اس نے خود اس کا راستہ بتایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود اس کا راستہ بتایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن مجید میں بیٹا، ارشاد ہے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ یہ آیت ہے بیٹا، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ جو ترجمہ ہے بیٹا یہ اس سوال کا جواب ہے جو میں نے پڑھا ہے، اور بالکل آیت کے بالکل نیچے یہ ترجمہ ہے۔ دوبارہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، دوبارہ پھر دہرا رہا ہوں کہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ یہ جو میری لفظ استعمال ہوا ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے خطاب کر رہے ہیں، مومنوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا عملی ثبوت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص اور برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو وہ اللہ کا دین لایا ہے اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے اسی کے تحت وہ اپنا کام سر انجام دیتا ہے، اور جو نبی کی اطاعت نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا کا نظام اگر بیٹا ہم دیکھیں، اگر کوئی بڑے لوگ ہوتے ہیں، مثلا جس طرح ہمارے
ایم پی اے یا ایم این اے ہوتے ہیں، اگر ان کا کوئی ملازم کوئی ہمارے پاس وہ بھیجتے ہیں، اگر ہم ان کا کہا نہیں مانیں گے تو جو ایم پی اے یا ایم این اے ہوں گے وہ بھی کہیں گے کہ جب انہوں نے میرے ملازم یا میرے بھیجے ہوئے قاصد کا کہا نہیں مانا تو یہ میرا کہاں، کیونکہ حکم ان کا تھا، تو پھر اگر عوام نہ مانے گی تو وہ کہے گی کہ انہوں نے میری اطاعت نہیں کی۔ اسی طرح نبی جتنے بھی اس دنیا میں بیٹا آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اور ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانا، اللہ تعالیٰ کی بات کو آگے پھیلانا، لوگوں کو گمراہی سے نکال کر نیکی کی طرف لے کے آنا۔ یہ انبیاء کرام کا سب سے پہلا فرض تھا۔ آگے دیکھیں، محبت الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی کا نام ہے۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اسی کو ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا۔ اطاعت میں مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے، یعنی اپنے آپ کو مکمل طور پر وقف کر دینا ہوتا ہے اس میں، کیونکہ اطاعت ظاہری بات ہے، اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے بیٹا اپنے جو بڑے ہیں، اگر ہم بعض دعوے تو بہت زیادہ کرتے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو محبت کرنے کے لیے سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے فرما بردار بھی ہونا چاہیے۔ اطاعت کا مطلب یہ فرما برداری پیروی، یعنی ان کا کہا ماننا۔ تو ہم دعوے تو بہت زیادہ کرتے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن اس کا عملی ثبوت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، محبت الہی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کا نام ہے۔ اطاعت میں مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے، ظاہری عمل کے پیچھے دلی چاہت اور قلبی ملان ہوتا۔ اب دیکھیں، یہ سوال تو بیٹا آپ نے جو ترجمہ میں نے پڑھا تھا اسی کو آپ نے اس کے نیچے لکھنا ہے، تو یہ سوال کمپلیٹ۔ آگے دوسرا سوال دیکھیں بیٹا، ظاہری عمل کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اب اس سوال میں بیٹا دیکھیں، یہ آپ کے بالکل ترجمے کے نیچے لائن ہے، لاسٹ پہ لکھا ہوا ہے ظاہری عمل کے پیچھے۔ اب اس کا جواب بھی یہی ہے۔ اب دیکھیں، ظاہری عمل کے پیچھے دلی چاہت اور قلبی ملان ضروری ہوتا ہے، وگرنہ یہ عمل منافقت بن جاتا ہے۔ اب اس میں بیٹا دیکھیں، یہ جو سوال میں نے لکھا ہے اس کا جواب بھی میں نے لکھ دیا ہے، اور اس کو دوبارہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں، دہراتا ہوں۔ ظاہری عمل کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ ظاہری عمل کے پیچھے دلی چاہت ہوتی ہے اور قلبی ملان ضروری ہوتا ہے، وگرنہ یہ عمل منافقت بن جاتا ہے۔ منافقت کسے کہتے ہیں؟ دوہرے پن کو، یعنی دل سے کچھ اوپر سے کچھ اور، دل سے کچھ اور۔ جیسا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اگر وہ بات کریں تو جھوٹ بولے،
اگر وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اگر اسے کوئی امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جو منافق لوگ ہوتے ہیں وہ اوپر سے بہت سچے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دل میں ان کے بہت زیادہ میل کچیل ہوتی ہے، بہت زیادہ بغض ہوتا ہے، اور اگر وہ وعدہ کرتے تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، اگر امانت ان کو دی جائے تو وہ خیانت اس میں کرتے ہیں، اگر وہ بات کر رہے ہوتے تو وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہری عمل ہمارا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے دلی چاہت ہوتی ہے۔ ہم کوئی بھی کام بیٹا کرتے تو وہ ہمارا دل چاہے گا تو ہم کریں گے، اگر دل نہ چاہ رہا ہو تو ہم اس کو نہیں کریں گے۔ قلبی ملان یعنی پھر دل کا دل کے ساتھ ملان ہوتا ہے، یعنی پھر انسان جس سے ملنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے خیالات اپنے دل میں لے کے آتا ہے۔ آگے دیکھیں، وگرنہ یہ عمل منافقت بند، اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں گی تو پھر ظاہری عمل جو ہے وہ منافقت ہوگا، وہ انسان منافق ہوگا، اور منافق کی تعریف بھی میں نے بتا دیا آپ کو۔ آگے چلتے ہیں بیٹا۔ آگے بیٹا دیکھیں، اس لیے اس پر متنبع فرماتے ہوئے ارشاد ہوا، قرآن مجید میں ارشاد ہے بیٹا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اب آگے اس کا ترجمہ بیٹا دیکھیں، تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں جب تک کہ اپنے تنازعات بیٹا کہتے ہیں تنازعات اس کا مطلب ہوتا ہے لڑائی جھگڑے، اس کا مطلب ہوتا ہے لڑائی جھگڑے۔ تنازعات لفظ جو استعمال ہوا ہے اس کا مطلب لڑائی جھگڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مان لے، اور پھر یہ کہ جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں اس پر تنگ دل نہ ہو، یعنی دل میں برا نہ منائے۔ تنگ دل کا مطلب اس میں اپنے دل میں برا نہ منائے، بلکہ پورے طور پر اسے تسلیم کریں، یعنی تسلیم کریں۔ اگر وہ یہ تسلیم نہیں کریں گے تو وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب دنیا میں رہتے ہوئے ہم کسی کا حکم نہ مانیں تو ہم اس کے فرما بردار نہیں ہوتے، بلکہ ہم اس کے گناہ گار تصور کیے جاتے ہیں، کیونکہ ہم فرما برداری ہم نے کی ہی نہیں اس کی۔ اگر نبی پر ایمان لانا تو اس کا کہا بھی ماننا ہے، کسی کے ساتھ چلنا ہے، کسی کی بات کو ماننا ہے تو اس کی فرما برداری اور اطاعت لازمی ہے، تو بلکہ پورے طور پر اسے تسلیم کر لیں، بلکہ تنگ دل نہ ہو، یعنی دل میں برا نہ مانیں، بلکہ اس کو پورے دل کے ساتھ تسلیم کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کیے تھے لوگوں کے۔ یہ اس واقعہ کی طرف ہے کہ جب کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف قسم کے فیصلے لے کے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لڑائی جھگڑوں کے فیصلے کیا کرتے تھے قرآن و حدیث کے مطابق، تو اسی وجہ سے بعض لوگوں کو وہاں پہ دل میں برا لگتا تھا، برا ان کو لگتا تھا جن کے خلاف فیصلہ ہوتا تھا، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس کا شان نزول اسی وقت کا ہے، تو اسی وقت ہی بیٹا آگے بیٹا دیکھیں، اطاعت و اتباع کی عملی شکل ایمان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ اب ایمان کے تقاضے اسی وقت ہی بیٹا پورے ہوں گے جب آپ اطاعت اور فرما برداری کریں گے آگے، اور تسلیم و رضا کی برکات حاصل ہوگی، پھر آپ اس بات کو تسلیم کر لو گے اور اس بات پہ راضی بھی ہو جاؤ گے کہ ہم نے اطاعت اب کرنا شروع کر دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال لیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہوگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ پہ راضی ہوں گے، تو تسلیم و رضا کی برکات پھر حاصل ہوگی، پھر آپ کو دلی سکون ملے گا، آپ کے چہرے پہ رونق آئے گی، اور اسی طرح آپ جو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ آج ہم نے جو بیٹا جس موضوع پہ
گفتگو کی ہے بیٹا وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں اور آپ کی بک سے بھی کافی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی ہے، ترجمہ بھی آپ کو لفظ بہ لفظ سمجھا دیا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔